اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء المرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ثم الصلاة والسلام علی السیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ بلندتر صلوات. پروردگار عالم شہزادی کونین کے صدقے اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم بانیان مجلس، حاضرین مجلس، سامعین مجلس کو آل محمد علیہ السلام کا اپنی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. پروردگار عالم دعا ہے مالکان عزت میں آئے ہوئے ہر بارگاہ عزت کی عزت کو محفوظ فرما. پروردگار عالم جو بیمار ہیں انہیں بیمار عابد علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ انہیں شفائے کلی عطا فرما. پروردگار عالم بانیان کے جتنے مرحومین اور اس فرش عذاب پہ جتنے مومنین بیٹھے ہیں، جن جن کے مرحومین اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند عطا فرما. سب مل کے 3 دعاؤں پہ بلند آمین کہیے گا. پروردگار عالم قبر کی پہلی رات ہو، ہمیں زیارت امی نصیب عطا فرما. پروردگار عالم قیامت کی صبح ہو، ہمیں شفاعت شبیر نصیب عطا فرما. پروردگار عالم زبان پہ آخری ہچکی ہو اور ورد علی کا ورد نصیب عطا فرما. پروردگار عالم اس دور کی سب سے بڑی دعا حجت الاسلام ولی العصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. اپنی اپنی دعاؤں کو بارگاہ تک پہنچائیں. سحر درود کا لیں باز بلند صلوات. اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، پڑھنے والی شخصیات تشریف فرما ہے، ممبر پہ حاضری ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. بس 2-3 جملے فضیلت اہل بیت کے اور ایک جملہ مصیبت کا پڑھ کے بھائیوں کے حوالے ممبر. میرے واجب الاحترام سادات وغیرہ سادات، میرے شیعہ سنی صاحبان، یاد رکھیے گا 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا. کوشش کیجئے گا جتنے صاحبان تشریف فرما ہیں میرے ساتھ سفر کیجئے گا تاکہ کسی بھی موڑ میں مجھے تنہائی کا احساس محسوس نہ ہو. 2 ہستیاں ایسی ہیں بھائی جان کہ جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا. اور یاد رکھے زمانہ کہ ایک ہستی ابھی باقی ہے جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے. مالک حسین آپ کو عزت دیں. پہلی ہستی کا نام حضرت بلال ہے بھائی جان، دوسری ہستی کا نام حضرت عباس ہے. اور زمانہ یاد رکھے جس نے خطاب کرنا ہے وہ تیرے اور میرے زمانے کا امام ہے. اب حضرت بلال نے کب خطاب کیا تو جو میری طرف رکھیے گا. مکہ فتح ہوا بھائی جان، رسول نے بلال کو بلایا. بلال آئے، رسول نے دیکھ کے کہا بلال آج ہم خوش ہیں کہ اسلام فتح ہوا ہے. تو جو ہے یا نہیں، پچھلے صاحبان ذرا رحمت کیجئے گا. آج ہم خوش ہیں کہ اسلام فتح ہوا ہے. اور اسلام فتح ہونے کی خوشی میں اسلام کی فتح کا اعلان اذان کہہ کر دو. کیا کہہ کر دو؟ اذان کہہ کر. تو معلوم ہو گیا کہ اذان ہے اسلام کی فتح کا اعلان. اگر سب بولے تو یہیں پہ میں ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں کہ تب ہی تو دربار یزید میں، یاد رکھنا اسلام آباد والوں، جب علی کی بیٹی نے فلیس و بلی خطبہ دیا تھا تو میرے علاقے والوں دربار میں بحران آنے لگ پڑا تھا، زلزلہ آنے لگ پڑا تھا، تخت
پہ بیٹھا ہوا یزید گھبرا گیا تھا. اس نے 4-5 مؤذن اکٹھے کر کے انہیں کہا کہ تم اذان دو, میں اذان کی آڑ میں دربار کو چھوڑ کے محل میں جانا چاہتا ہوں. اسلام آباد والوں, میں نے بندہ دیکھنا ہے جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہو اور وہ اس جملے پہ نہ بولے. مجھے عزت زہرا کی قسم ہے. ادھر مؤذن نے پہلی تکبیر بلند کی, اللہ اکبر, یزید تک سے اٹھا. ادھر مؤذن نے دوسری تکبیر بلند کی, اللہ اکبر, یزید تک سے اترا. ادھر مؤذن نے تیسری تکبیر بلند کی, اللہ اکبر, یزید تک سے اتر کے چلنا شروع کیا. ادھر مؤذن نے چوتھی تکبیر بلند کی, یزید نے چلنا شروع کیا. یا ادھر مؤذن کے لبوں پہ اشہد واللہ الہ الا اللہ آیا, یزید نے بھاگنا شروع کیا. اسلام آباد والے مؤذن کے لبوں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا آنا تھا, یا یزید کا ایک قدم دربار میں تھا, یا ایک قدم محل میں تھا, کہ زنجیروں میں جگڑے ہوئے سید السجاد نے سر کو اٹھایا اور یزید کی طرف دیکھ کے کہا, او یزید بھاگتا کہاں ہے, اپنی شکست کا اعلان تو سن کے جا, بتا کے تو جا, محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا. حیدری مالک حسین آپ کو عزت دے. بزرگوں کے ہاتھ اٹھ کے میرے لیے دعا ہوگی, مالک ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدہ ہمیں بلند ہوتے ہیں. کہا بتا کے تو جا کہ محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا. جب بھائی جان حکم رسول پا کے بلال آزان دینا چاہتے تھے, یا ادھر نبی کی آواز, بلال آج آزان زمین پہ کھڑے ہو کے نہیں دینی, توجہ ہے جن نہیں, کوشش کیجئے گا میرے ساتھ سفر کیجئے گا. یا آزان آج زمین پہ کھڑے ہو کے نہیں دینی, آج دینی ہے بیت اللہ کی چھت پر. توجہ چاہتا ہوں, میں بڑے معرفت والا جملہ پڑھنے لگا ہوں. آج دینی ہے بیت اللہ کی چھت پر. بھائیجن یا حکم رسول پا کے بلال کعبہ کی چھت پر آئیں. ڈاکٹر علی صاحب تائید کیجئے گا, یا کعبہ کی چھت پر آئیں. یا بلال حیران کھڑے ہیں, یا نبی کی آواز, بلال آزان کیوں نہیں کہتے. بلال کی آواز, یا رسول اللہ ایک مشکل پیش آ گئی. رسول کی آواز, بلال کیسی مشکل. دیکھ کے کہنے لگے, رسول اللہ جب میں آزان دیتا تھا پہلے تو زمین پر کھڑے ہو کے دیتا تھا, تو میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف. اہل علم چہروں کے سامنے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں, تو میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف. اب ہوں میں کعبہ کی چھت پہ, تو سرکار کس کی طرف آزان رک کر کے آزان دوں. یا اتنا کہنا تھا, یا نبی کی وضع, بلال مجھ سمیت ہم سب یہاں موجود ہیں, بلال تیرا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے آزان دے دے, اللہ تیری آزان کو قبول کرے گا. اسلام آباد والوں, بلال نے پورے بیت اللہ کی طرف نگاہ کو دوڑایا. کیا دیکھا, نبی سے پیچھے چند قدم پہ ابو طالب کے خون کی شرافت, مسجد کا نمازی. توجہ میری طرف فکر رکھیے گا, تلوار کا شہکار, میدان کا غازی, میرا اور تیرا علی مولا کھڑا تھا. بلال نے چہرہ علی کا دیکھا, اللہ اکبر, چہرہ علی کا, 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 اشہد واللہ الہ الا اللہ, چہرہ علی کا, اشہد ان محمد رسول اللہ. جب بلال آزان دے کے کعبہ سے زمین پر آئے, یا پاس بیٹھنے والوں نے دیکھ کے کہا, بلال یہ تو نے کیا کیا. یا نبی نے کہا تھا کہ جس کی طرف جی چاہے رک کر کے آزان دے دے, اللہ تیری آزان کو قبول کرے گا. بلال تجھے چاہیے تھا کہ نبی کو دیکھ کے آزان دیتا, یہ تو نے علی کو دیکھ کے آزان کیوں دی. اسلام آباد والوں, بلال نے ان عرب کے لوگوں کی طرف دیکھ کے کہا, اوس کو چپ, جس کا گھر تھا اسی کا چرچا. سارے مل کے بولو حیدری. دوسری ہستی, وقت بڑا مختصر ہے, جلدی جلدی جملے پڑھ رہا ہوں. دوسری ہستی بھائی جان جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا, وہ ہیں حضرت عباس. اور کب کیا, جب رسول کے دنیا کے جانے کے بعد. یاد رکھے, دنیا جو شخصیت اسلام کا پرچم اٹھا کے کربلا کے میدان میں آئی, اس شخصیت کا نام حسین ابن علی ہے. اب جب امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا, یہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا اور جملہ سنیے گا. یا امام حسین نے جناب عباس کو بلایا, تو جو ہے یا نہیں, یا جناب عباس آئے, حسین نے عباس سے کہا کہ عباس, دنیا نے تیری شجاعت دیکھی ہے, آج میں حسین چاہتا ہوں کہ دنیا تیری صفاعت دیکھے. اتنا کہنا تھا, یہ جناب عباس کی وجہ, سرکار حکم فرمایا خطبہ دو. فرمایا خطبے کا انداز, فرمایا کعبہ کی چھت. اتنا کہنا تھا, یا
جناب عباس دے کے کہنے لگے سرکار میں اور کعبہ کی چھت، سرکار یہ ممکن کیسے ہے؟ میں بڑے دھیمے لہجے میں جملہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ جناب عباس دے کے کہنے لگے سرکار یہ ممکن کیسے ہے کہ میں وہاں تو جو ہے یعنی اور آپ یہاں؟ امام حسین دے کے کہنے لگے عباس یاد رکھی یہ ممکن ہے، وہ اس لیے کہ تو اس دور کا علی ہے اور میں اس دور کا محمد ہوں۔ ہر دور کا محمد اپنے دور کے علی کو ایسے ہی دیکھتا ہے۔ سارے مل کے بولو حیدری۔ مالک حسین آپ کو عزت دے، شہزادی کونین کسی کمینے کے محتاج نہ کرے۔ تیسری ہستی جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے، آخری جملہ اور بھائیوں کے حوالے منبر، وہ ہے میرے اور آپ کے زمانے کا امام۔ اور دنیا یاد رکھے کہ 11 آئمہ میں ایک معرفت کا جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس امام میں ایک فرق ہے کہ 11 آئمہ نے اپنے ماننے والے یا نہ ماننے والے کو عمل پہ سزا دی، سوچ پر نہیں۔ بزرگ تشریف فرما ہے، جو جوان بھائی بیٹھے ہو توجہ میری طرف رکھنا، اہل علم چہرے سامنے میرے تشریف فرما ہے، یعنی عمل پہ سزا دی، سوچ پر نہیں۔ اور جو یہ میرے زمانے کا امام ہے اور جب یہ ظہور کرے گا، چلے میں یہ جملہ پڑھ دیتا ہوں کہ جب کوفے کے منبر میں مولا علی نے کہا کہ جب ابن ملجم اللہ اس پہ لعنت کرے، اس نے جناب علی کے ہاتھوں میں بیعت کی تھی، اور جب یہ بیعت کر کے گیا تو علی نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھنا یہی میرا قاتل ہے۔ دنیا نے کہا جب سرکار آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کا قاتل ہے تو آپ نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ علی نے فرمایا عمل سے پہلے سزا کیسی؟ چلے میں ایک اور جملہ پڑھ دیتا ہوں کہ جب امیر شام کے دربار میں میرے مولا حسن نے کہا تھا کہ میں حسن چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، تو اسلام آباد والوں مرجمز میں ایک مرد اٹھا، اس نے دیکھ کے کہا حسن یہ کس میں قدرت ہے کہ کوئی مرد کو عورت کر دے اور عورت کو مرد کر دے؟ اتنا کہنا تھا یا حسن کی آوازی اے شخص جب تک تو نے مجھے سوچ پہ رکھا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، اب تو بتا مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ سارے مل کے بولو حیدری۔ اب یہ میرا امام جب ظہور کرے گا تو ہوگا کیا؟ اور یاد رکھیے گا امام کا ظہور جب بھی ہوگا نہ نجف سے نہ کربلا سے، اسلام آباد والوں میرے ساتھ سفر کرنا، نہ سامرا سے نہ کاظمین سے، کعبہ کی چھت سے ہوگا۔ اب ایک سوال بلند کیا اے پروردگار تو نے یہ کعبہ کی چھت ہی کیوں رکھی؟ آواز پروردگار آئی تاکہ دنیا کو خبر ہو کہ پہلا بھی کعبے میں آیا تھا آخری بھی کعبہ میں۔ سار مل کے بولو حیدری۔ اب جب حیدری مالک حسین آپ کو عزت دیں، اب جب یہ میرا امام ظہور کرے گا تو ہوگا کیا؟ سر پر محمد کی دستار ہوگی، ہاتھوں میں علی کی ذوالفقار ہوگی اور آنکھوں میں عباس کا جلال ہوگا۔ تو کوئی دیکھے گا تو کہے گا عسکری کے چاند آج ویسی نماز پڑھوں جیسی تم چاہتے تھے، آج ویسے روزہ رکھیں جیسے تم چاہتے تھے۔ تو میرا امام مسکرا کے کہے گا کہ عمل کا موقع تم نے غیبت میں گزار دیا، اب تو ہماری تلوار سوچ پہ فیصلہ کرے گی کہ کون ہمارے نام کو عبادت سمجھتا تھا اور کون باطل۔ سارے مل کے بولو حیدری۔ مالک حسین آپ کو عزت دیں، شہزادی کونین کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ ایک جملہ اور اس کے بعد مصائب۔ ایک شخص میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا مولا کوئی ایک ایسی چیز، کوئی ایک ایسی روایت، کوئی ایک ایسی حدیث جو مجھے ہدیہ کر دیں جو میری نسلوں تک قائم رہے۔ اگر آج آپ کہیں کہ اس مجلس میں کوئی پیغام تو یہ جملہ لے جائیے گا۔ اسے دیکھ کے کہا مولا کوئی ایک ایسی حدیث یا روایت، کوئی ایسی چیز مجھے عطا کرے جو میری نسلوں تک قائم رہے۔ امام دیکھ کے کہنے لگے سننا چاہتا ہے؟ اگر پڑھا لکھا مجمع میرا ساتھ دے تو میں جملہ آپ تک پہنچاؤں، تو جو ہے یہ نہیں۔ امام دیکھ کے کہنے لگے سننا چاہتا ہے؟ وہ دیکھ کے کہنے لگا سرکار سننا چاہتا ہوں۔ امام کہتے یاد رکھ قاتل والمقتول ہما فی النار، یعنی قاتل بھی جہنمی ہے، تو جو ہے یہ نہیں، مقتول بھی جہنمی ہے۔ دیکھ کے کہنے لگا سرکار آج تک تو قاتل کا سنا تھا کہ قاتل جہنم میں جائے گا، سرکار یہ مقتول کیسے جہنم میں جائے گا؟ امام جلال میں آ کے کہتے ہیں یاد رکھ
قاتل وہ ہے جو میرے دادے علی کی ولایت سے روکے، اور مقتول وہ ہے جو رک جائے۔ سارے مل کے بولو حیدری۔ مالک حسین آپ کو عزت دیں، شہزادی کنین کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ جلدی کی امت نے سجاد کو زہر دینے میں۔ ایک جملہ سید الساجدین کی غربت کا، اور ممبر چھوڑنے لگا۔ جلدی کی امت نے سجاد کو زہر دینے میں۔ میرے علاقے والوں، اور کتنا جی لینا تھا اس نے اکبر کے بعد۔ میرا شہر مجھے بول کے بتائے کہ زہر تو زندہ کو دیا جاتا ہے، سجاد تو شام کے چوک میں ہی مر گیا۔ جب آیا نا میرا بادشاہ کربلا شام سے کہہ دے نبا کی، تو میرے بادشاہ نے کربلا کے قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے آواز بلند کی، اکبر پرچی کھانا آسان ہے جو رونے کی نیت سے آئے ہو، قاسم کھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہونا آسان ہے، چچا غازی بازوں کٹوا کے فرات پہ سونا آسان ہے، بابا حسین 13 ضربوں سے قتل ہونا اس آسان ہے۔ اسلام آباد لوگ کربلا میں زلزلہ آیا، قبریں ہلنی شروع ہوئی، آواز آئی نیزہ آسان، پرچی آسان، تیر آسان، پامالی آسان۔ بتا سجاد مشکل کیا ہے؟ سجاد رو کے کہتا زینب جیسی ماں ننگے سر شرابیوں کے دربار میں اور 9 گھنٹے کھڑے رکھنا۔ سیدہ تمہاری آوازوں پر رحم فرمائے، سیدہ تمہاری آوازوں پر رحم فرمائے۔ مجھے نہیں پتا کہ کون سا ذاکر کیا پڑھتا ہے، کتابیں کہتی ہیں کہ آج تک جب بھی تم نے سید الساجدین کے غربت کے جملے ممبر سے سنے ہیں تو تمہیں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ شام میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ اسلام آباد والوں، مجھے زینب کی چادر کی قسم، شام کی کمینی عورتوں نے ابلتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں پہ پھینکا ہے۔ ماتم کی تیاری کرنا، انہوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکے ہیں۔ سید الساجدین کہتے شام عبور کیا، علی کی بہویں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھی۔ سجاد کہتے میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے۔ جو ماتم کی تیاری کرنا، ان میں قاسم کی ماں کون ہے، ان میں اصغر کی ماں کون ہے۔ اسلام آباد لوگ کچھ نہ کچھ ہوا تھا جو شام کے موڑ میں سید الساجدین کا جگر پھٹ گیا۔ ایک لہو کے قطرے کا جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ یاسین کو رسیوں میں لپیٹا گیا۔ ماتم کی تیاری کرنا، سیدہ تم سے راضی ہوں، مجھے عزت زہرا کی قسم ہے، اسلام آباد والوں یاسین کو رسیوں میں لپیٹا گیا۔ سجاد لہو نے روئے، اکبر کے جگر میں برچھی لگی، سجاد لہو نہیں روئے۔ قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے، سجاد لہو نہیں روئے۔ اصغر کے سوکھے ہوئے حلق میں تیر لگا، سجاد لہو نہیں روئے۔ کوثر کا چہرہ زخمی ہوا، سجاد لہو نہیں روئے۔ تو ماتم کر یا نہ کر، تیرا اپنا مقدر ہے۔ جب آیا نا شام کا بازار، اسلام آباد والوں ڈول بج رہے تھے، شادیانے بج رہے تھے، کمینے شراب پی پی کے کہہ رہے تھے وہ دیکھو جسے چلنا نہیں آتا علی کی بیٹی زینب ہے۔ اتنا کہنا تھا یا ایک کمینے نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس نے سجاد کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ سید السجاد نے تحریر پڑھی، سجاد کی آنکھوں میں پہلا لہو کا قطرہ آیا۔ ماتم کی تیاری کرنا، سجاد کی آنکھوں میں لہو کا قطرہ آیا۔ یا علی کی بیٹی کی وجہ سجاد لہو کیوں روتا ہے؟ سجاد رو کے کہتے دعا کر اماں تیرے سجاد کی موت آ جائے، اور دعا کر اماں تیرا سجاد مر جائے۔ علی کی بیٹی کی وجہ سجاد مجھے درد بتا۔ اسلام آباد والوں اتنا کہنا تھا یہ سجاد رو کے کہتے اے علی کی بیٹی، کمینے نے لکھ کے بھیجا ہے کہ شام کے بازار تک علی کی بیٹی اونٹ پہ سوار ہو کے آئی ہے، اس بازار میں پیدل چلے گی۔ وہ پیدل چلنے کا نام آنا تھا یا علی کی بیٹی کی آوازیں نہ سجاد اور میں پیدل نہیں چلوں گی، یا ایک کمینے نے تازیانہ اٹھایا، اس نے سجاد کی پشت پہ مارا، سجاد کی ولی اماں زینب اللہ انانت اللہ من القاضی۔